خدا بخش عشاء کی نماز ادا کر کے بیڑے میں ہی چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ گاؤں میں خاموشی کا راج تھا۔ گاؤں میں تو لوگ جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں، باقی گھر والے اندر کمرے میں ہی سوئے تھے۔ خدا بخش کو لیٹے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے رسوئی کے اوٹے پر برتن گرنے کی آواز آئی۔ خدا بخش سمجھا کہ شاید کوئی بلی ہے جو آج دودھ کا صفایا کر کے جائے گی۔ وہ چارپائی سے اٹھا اور رسوئی کے اوٹے کی جانب گیا۔ ہاتھ میں جوتا لیے وہ جوتا پھینکنے ہی والا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ جیسے سمجھو پتھر کا ہی ہو گیا۔ سامنے والے بھی آنکھوں میں ڈر اور خوف تھا۔ خدا بخش کی نظر جب اس کے ہاتھوں پر پڑی تو اس کو ایسا لگا کہ جیسے ساتویں آسمان پر آ گرے پڑے ہوں۔ اتنے میں اماں کی اندر سے آواز آئی کہ خدا بخش پتر کون؟ خدا بخش نے کہا اماں بلی تھی۔ خدا بخش کو اپنی آواز جیسے کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی ہو۔ سامنے والے کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ نظر اٹھا کر خدا بخش کی طرف سے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ خدا بخش نے کمالے کا ہاتھ پکڑا اور بوا کھول کر باہر نکل آیا اور پاس ہی کھیت کے پاس بنی ہوئی بنی پر بیٹھ گیا اور کمالے کو بھی اپنے سامنے بٹھا دیا۔ جب اس نے کمالے کے اپنے ہاتھوں میں لیا تو 10 سالہ ننھے کمال کے ہاتھوں میں سوکھی ہوئی رات کی روٹی مڑی ہوئی تھی، جیسے اس نے دورہ کر کے اپنے ننھے ہاتھوں میں چھپایا ہوا تھا۔ کمال کرم دین مرحوم کا بیٹا اور خدا بخش گہرے سنگی کا بیٹا تھا، جو ابھی صرف 10 سال کا تھا۔ خدا بخش نے کمال سے پوچھا کہ کمالے پتر یہ چوری کیوں کی؟ کمال رونے لگا، بولا چاچا خدا بخش یہ ایک روٹی چوری میں نے اپنی ماں کے لیے کی ہے۔ میری ماں 4 دن سے بیمار ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، ہمارے گھر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی 4 دن سے صرف پانی پی رہا ہوں۔ ماں بار بار پانی پیتی ہے اور اسے الٹیاں آ جاتی ہیں۔ میں اپنی بھوک تو برداشت کر لوں گا چاچا، پر ماں کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر کمال رونے لگا۔ خدا بخش خود بھی بہت رو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کمال کے ساتھ پوری کائنات رو رہی ہو۔ خدا بخش نے کمالے کا آگے ہاتھ جوڑ دی اور معافی مانگنے لگا، بولا پتر مجھے معاف کر دے، میں نے تو کبھی بھی نہ بخشا جاؤں گا۔ اس سونے رب نے اپنے حقوق کے بعد اپنے بندوں کے حقوق پر زور دیا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق پر زور دیا، اور میں ایک ایسا پڑوسی تھا کہ میں اور میرے بچے روز کھانا کھا کے سوتے تھے اور تو اور تیری ماں بھوکے سوتے تھے۔ خدا بخش نے کمالے کے آگے ہاتھ جوڑے رکھے، بولا یار کمالے مجھے معاف کر دے۔ اب لوگ دور دور جا کر غریبوں کو ڈھونڈتے ہیں صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے، جبکہ ہمارے اپنے اس کے حق زیادہ حقدار ہوتے ہیں جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ بے شک رزق دینے کی ذمہ داری میرے رب کے پاس ہے، وہ تو شیطان کے ذریعے بھی اپنے بندوں تک رزق پہنچا سکتا ہے۔ خدا بخش تو اپنے مرحوم دوست کرم دین کے سامنے بھی شرمندہ تھا کہ اس کا دوست ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، پر اس کے گھر کے حالات سے بے خبر تھا۔ اس بھوکے کے پیٹ نے آج اس کے بیٹے کو ایک سوکھی ہوئی روٹی چوری کرنے پر مجبور کر دیا۔ خدا بخش کو لگا کہ وہ جیسے آج ہی پل صراط پر کھڑا ہے اور اس کا مرحوم دوست کرم دین اپنے سونے رب کے ساتھ مل کر اس کا حساب لے رہا ہے۔ خدا بخش نے کمال کو اپنے سینے سے لگایا اور بولا پتر تیرا چاچا تجھ سے کبھی بھی لاپرواہ نہیں ہوگا۔ وہ کمال کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آیا، اپنے گھر والی کو جگایا اور بولا کمال پتر کھانا کھائے گا۔ وہ حیران سی ہو کر خدا بخش کو دیکھنے لگی۔ کمال کو لگا کہ جیسے آج اس کا بھرم ٹوٹ جائے گا، پر چاچے نے اس کا بھرم ٹوٹنے ہی نہ دیا۔ خدا بخش اپنی گھر والی سے بولا کہ اس کے گھر دال بنی ہے، یہ اپنی ماں سے ضد کر رہا تھا کہ میں دال نہیں کھاؤں گا، اس کو پکڑ کر لے آیا ہوں، چل ہمارے گھر آلو مٹر بنے ہیں، اس کے لیے گرم گرم روٹیاں بنا دے۔ خدا بخش کی بیوی سمجھ گئی تھی کہ اس کا مزاجی خدا کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس میں کوئی راز نہ ہو۔ اس نے گرم گرم 3 روٹیاں پکائیں اور کمال پتر کے آگے رکھ دیں۔
کمال نے کھانا کھایا اور ایک روٹی کی طرف دیکھنے لگا۔ تب کمال کی مشکل چاچا خدا بخش نے آسان کر دی۔ بولا کچھ سالن اور ایک روٹی اپنے گھر لے جاؤ، تم نے صحیح سے کھانا نہیں کھایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر سے کھا لینا۔ وہ سالن روٹی لے کر کمالے کو اس کے گھر تک چھوڑ آیا۔ گھر آ کر بوہا بند کیا اور چارپائی پر لیٹ کر رونے لگا جیسے ایک بچہ رو رہا ہو۔ اس کے دل کا درد اس قدر شدید تھا کہ وہ اپنے سونے رب کے سامنے بھی، اس کے سونے محبوب کے سامنے بھی، اپنے مرحوم دوست کے سامنے بھی شرمندہ تھا۔ وہ اپنے سونے رب سے معافی مانگ رہا تھا کہ سونا رب قبر وچ تو بھوکے پڑوسیوں کا سوال کرے گا تو میرے سونے ربا مجھے معاف کر دیں، میری غفلت دی وجہ نال 4 دن دے بھوکے ان کا حال نہ جان سکا، نہ جانے رات کس کس پہر کی ہو۔ خدا بخش کی آنکھ لگ گئی اور صبح فجر کی اذان کے ساتھ آنکھ کھل گئی۔ اس نے وضو کیا اور اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیا اور رونے لگا اور اپنی غفلت کی معافی مانگنے لگا۔ اس کی گھر والی بھی نماز ادا کرنے کے بعد رسوئی کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی گھر والی تھی آج دودھ والی سوئیاں بنانا، اپنے بچوں کو جگا کر سوئیاں دیں، ایک ڈبے میں سوئیاں ڈال کے کمالے پتر کے گھر بھی دے آئی۔ اس نے خدا بخش کو بتایا کہ تو خدا بخش کو بھی سکون ہوا۔ آج 1 مہینے بعد خدا بخش اپنی ہٹی پر بیٹھا تھا اور کمال گاہکوں کا سودا تول رہا تھا۔ خدا بخش میں کمال سے پوچھا پتر سکول کا کام کر چکے ہو؟ کمالے کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی، بولا چاچا خدا بخش ہٹی پر تب آتا ہوں جب اپنے سکول کا سارا کام ختم کر چکا ہوں۔ کمال کی مسکراہٹ بہت خوبصورت اور پرسکون تھی، جس سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے، اپنی ماں کا وارث اور اپنی ماں کا کفیل۔ اور خدا بخش بھی اب سکون میں تھا، اس کو اپنے دوست کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑا۔ اپنا صدقہ دیتے ہوئے دور دور جانے کی بجائے اپنے محلے کے، اپنے رشتہ داروں، قرابت داروں میں تقسیم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ کو یہ کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔